تو یہ شفٹ بہت خطرناک ہے. جب انسان گاڈ سے یونیورس کی اسٹڈی میں شفٹ ہوا, سول سے باڈی کی طرف شفٹ ہوا, ہیئر آفٹر سے ورلڈ کی طرف شفٹ ہوا. اب ول ڈیورنٹ کا ایک اور کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں. دا گریٹسٹ کویسچن آف آر ٹائم از ناٹ کمیونزم ورسز انڈیویجولزم, ناٹ یورپ ورسز امریکہ, ناٹ ایون دا ایسٹ ورسز ویسٹ. اس نے کہا یہ کویسچن نہیں ہے کہ کمیونزم ٹھیک ہے کہ انڈیویجولزم ٹھیک ہے, یورپ ٹھیک ہے کہ ایشیا ٹھیک ہے. دا گریٹسٹ کویسچن از ویدر مین کین بیئر ٹو لیو وداؤٹ گاڈ. یہ ہے سوال آج کے دور کا کہ کین یو افورڈ ٹو لیو وداؤٹ گاڈ. کیا گاڈ کو آپ نکال دیں گے اپنی زندگی سے؟ کیا آپ نماز کو, اسپرچویلٹی کو خیر آباد کہہ دیں گے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں, افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی کہ انسان روحانی ہے. اصل میں مائنڈ اور باڈی وہ تو بس ایک پارٹ ہے انسان کا, لیکن میجورٹی پارٹ ہمارا روح ہے. یہ جو بات ہے کہ اس سائنس دی الٹیمیٹ ٹروتھ, کیا سائنس الٹیمیٹ ٹروتھ ہے, اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. دیکھیں, سائنس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا پروف سائنس میں نہیں ہے, گاڈ کا پروف سائنس میں نہیں ہے, ریلیجن کا پروف سائنس میں نہیں ہے, تو لہٰذا گاڈ نہیں ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. آپ نے پڑھا نا, مائکرو ویوز, انفرا ریڈ. آپ میں سے کسی کو انفرا ریڈ نظر آ رہی ہے, مائکرو ویوز نظر آ رہی ہیں, ریڈیو ویوز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ یہ میرے موبائل فون میں ریڈیو ویوز آ رہی ہیں. یہ جو وائی فائی ہے یہ ویوز کے تھرو آ رہا ہے. نظر کہاں آ رہی ہیں؟ دکھائیں مجھے. لیکن سرٹن انسٹرومنٹس ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کب ایجاد ہوئے؟ اب ایجاد ہوئے. اب آپ 200 سال پہلے چلے جائیں اور آپ 200 سال پہلے جا کر کلیم کریں, سپوز آپ ٹائم مشین سے 200 سال پہلے چلے گئے, آپ کلیم کریں 200 سال پہلے جا کے لوگوں کو کنونس کریں کہ تمہیں پتہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں, انفرا ریڈ ہوتی ہے, مائکرو ویوز ہوتی ہیں, جس سے موبائل فون چلے گا. پہلے تو آپ کو کہیں موبائل فون کیا ہوتا ہے, آپ کو انہیں قائل کرنا پڑے گا, ایک تصویر بنا کے یہ موبائل فون ہوتا ہے. وہ کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے. آپ کہیں گے ابھی نہیں ہے لیکن ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں. آپ کہیں گے کہ تم ویسے ہی پاگل ہو. ٹھیک ہے, تم کہاں سے دیکھ کر آئے, ہم تم پہ کوئی یقین نہیں کرتے. 200 سال بعد وہ چیز پروو ہو گئی. تو سائنس کی لیمیٹیشنز تو چیک کریں نا. اب سائنس بلیک ہول تک تو پہنچ گئی ہے, بلیک ہول تو دریافت کر لیا, لیکن بلیک ہول کے اندر کیا ہے یہ سائنس نہیں بتا رہی ابھی تک. کیسے بتائے گی؟ کون جائے گا وہاں؟ تو ٹیلیسکوپ جا ہی نہیں سکتی بلیک ہول کے اندر, وہاں سے تو لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. تو آپ کی لیمیٹیشن تو یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ آپ تو بلیک ہول کے اندر نہیں جا سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گاڈ کو جج کروں گا سائنس کے بیس پہ, میں گاڈ کو سائنس سے ثابت کروں گا یا میں سائنس سے نگیٹ کروں گا گاڈ کو. تو سوچیں, انبیاء جب آئے انہوں نے ہمیں برزخ کا بتایا, آخرت کا بتایا, انہوں نے ہمیں گاڈ کا بتایا, اللہ کا بتایا. اور اس وقت کے لبرلز نے مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا, تم جھوٹ بولتے. انہوں نے کہا کہاں ہے, ہمیں بھی دکھاؤ. تو انبیاء دیکھ کر آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے آئے ہیں, انہوں نے اللہ کے کرشمے دیکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا یقین کر لو, میں سچا ہوں, صادق ہوں, امین ہوں. تو کیا سائنس ہی واحد طریقہ ہے ٹروتھ تک پہنچنے کا؟ یہ سوال ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سپوز کہ اس ڈرائنگ روم میں اللہ نہ کرے کوئی چور آ گیا اور وہ کچھ چیزیں اٹھا کر چلا گیا اور کیمراز نہیں یہاں پر لگے. اب آپ ایک سائنٹسٹ کو بلائیں گے تو وہ میکسیمم کیا کر لے گا؟ سائنس تو کہتی ہے کہ 5 سینسز ہیں, اسمیل ہے, ہیئرنگ ہے, سینگ ہے, ٹھیک ہے, سینسنگ ہے اور ٹیسٹ ہے. وہ تو ان 5 چیزوں کو ہی یوز کر کے بتا سکتا ہے نا چور آیا کہ نہیں آیا. سائنس کے پیرامیٹرز تو یہ ہیں. لیکن ایک ڈیٹیکٹیو آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ ڈیٹیکٹیو کیسے بتاتا ہے کہ چور آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ سب کچھ سیٹ ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ غائب ہے. سپوز کر لیں لیپ ٹاپ غائب ہے اور ایک آدھی چیز اور غائب ہے, تو ڈیٹیکٹیو کیسے پہنچے گا اس تک؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں, اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ انویسٹیگیشن. اور اس پورے پروسیس کا نام ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. ایسے ہی ہے نا, وہ ڈیڈیوس کرے گا. اس نے چور کو نہیں دیکھا, وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے, مجھے نظر آ گیا چور. وہ کہے گا کہ یہ کھڑکی جب کھلی تھی تو اس کے آگے پردہ تھا, آپ کہیں گے نہیں تھا. وہ کہے گا اچھا اب اس کے آگے پردہ ہے, اس کا مطلب یہاں کوئی آیا ہے آپ کی غیر موجود. پھر وہ کہے گا کہ یہ مجھے تھوڑے سے جوتوں کے نشان نظر آ رہے ہیں, تو یہ پہلے تھے, آپ کہیں گے نہیں ہے. وہ کہے گا کہ کوئی آیا تھا. اب دیکھا اس نے نہیں ہے,
لیکن وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے تھرو آپ کو یہ ثابت کر دے گا کہ نہیں کوئی آیا ہے اور اس نے چوری کی ہے, کوئی ہیومن بینگ آیا ہے, کیونکہ میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں. اب اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ لائرز بھی یوز کرتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ کہ ایسا ہوا تھا, ایسا ہوا تھا, ایسا ہویا ہوگا تو اس لیے یہ ہوا ہے لہٰذا. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے ٹروتھ تک پہنچنے کی, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹیمنی. ٹیسٹیمنی کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اب سپوز کریں کہ ایک بندہ 200 سال پہلے اس کو یہ پروف کرنا پڑ جائے کہ میری والدہ میری ہی والدہ ہے, تو کیسے پروف کرے گا؟ آج تو ڈی این اے ٹیسٹ ہے, ایسی ہے نا, آج تو بایولوجی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہے, وہ کہے گا میرا ڈی این اے کراؤ, والدہ کراؤ, میچ کر لو, میں انہی کا بیٹا ہوں. 200 سال پہلے کیسے پروو ہوگا؟ 300 سال پہلے کیسے پروو ہوگا؟ کیا وہ یوز کرے گا, ٹیکٹک کیا یوز کرے گا؟ گواہی لے کر آئے گا. 10 لوگ کی ٹیسٹمنی آ گئی, محلے داروں کی ٹیسٹمنی آ گئی کہ نہیں ادھر ہی رہتا ہے, انہی کا بیٹا ہے, تو ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو اس وقت جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں وہ ایروگنس ہے. ہم کہتے ہیں نہیں سائنس پروف کرے گی تو میں مانوں گا. بھائی ٹیسٹمنی کی بھی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے نا, ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بھی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے نا. آپ گاڈ کو سائنس نہیں کبھی پروف کرے گی, یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی یہ ویٹ کر رہا ہے کہ سائنس, کیونکہ سائنس اتنی لمیٹڈ ہے, سائنس بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتی, گاڈ کو کیسے دیکھ لے گی؟ اللہ تعالیٰ تو اس اسپیس میٹر ٹائم سے ہی باہر ہے, اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے. کریٹر کو جو ہے ہماری سائنس کیسے پہنچ جائے گی؟ لیکن اللہ نے 2 چیزیں کہیں ہمیں قرآن میں, ایک یہ کہ مجھ تک کیسے پہنچو, ڈیڈکٹیو ریزننگ, عقل یوز کرو, اولو الالباب, کریشن کو دیکھو. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ لوگ جو آبزرو کرتے ہیں کریشن کو, وہ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں بن سکتی. ایک موبائل فون کو میں پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں, اس کی سم نکال دوں, اس کو جو ہے وہ اس کی کمپوننٹس نکال دوں, اور اس کا جو ہے بیٹری نکال دوں, اور سب کچھ نکال کر ایک ڈبے میں 100 سال تک ہلاتا رہوں, تو موبائل فون بن جائے گا؟ 100 سال بھی ہلاتا رہوں گا, موبائل فون نہیں بنے گا. موبائل فون کب بنے گا؟ جب کوئی انٹیلیجنٹ بینگ آئے گا, اسے پتہ ہوگا یہ والا کیپیسیٹر کہاں لگنا ہے, یہ والا پیج کہاں پہ فٹ ہونا ہے, سم کہاں پہ انسرٹ ہونی ہے, بیٹری کن ٹرمینلز پہ لگنی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ایوولوشن ہوئی, دھماکہ ہوا, اور ارتھ کو خود بخود پتہ لگ گیا کہ میں نے جو ہے وہ سولر سسٹم میں جا کے ٹھہرنا ہے, اور 21 ڈگری کے اینگل پہ جا کر میں نے روٹیٹ کرنا ہے, اور میں نے اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹ کرنا ہے, اس سپیڈ سے روٹیٹ کرنا ہے. اور مون کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے سن سے, اور ارتھ سے میرا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. ارتھ کو ایگزیکٹ یہ کیلکولیشن پتہ تھی کہ میں نے ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے سولر سسٹم پہ جہاں پہ کاسمک ریز ہیومن بینگز کو نقصان نہ پہنچائیں. تو یہ کیا خیال ہے کہ کون ان باتوں کو ایکسیپٹ کرے گا؟ صرف وہی ایکسیپٹ کرے گا جس کی ویسے دماغ جس کا خراب ہوا ہوا ہے, جو ایروگنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈیڈکٹیو ریزننگ اسی طرف اشارہ کرتی ہے, 100% اشارہ کرتی ہے کہ گاڈ ہے.